قسم کھائی ہے یا قسم نہیں کھائی ہے، مگر 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے پہلے اس پر لازم ہے کہ بیوی کے پاس چلا جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر یہ 4 مہینے کے اندر نہیں جاتا تو پھر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے جانے کا ارادہ تو نہیں کیا بلکہ فیصلہ کر دیا طلاق کا، فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پس اگر انہوں نے عزم کیا، فیصلہ کیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب 4 مہینوں کے اندر اندر چلا جائے، اگر اس نے فیصلہ کیا ہے طلاق کا تو 4 مہینے تک قریب نہ جائے اور عدالت ان کے درمیان طلاق کا فیصلہ کرے۔ اب آگے والمطلقات یتربصن، اور طلاق دیے گئے عورتیں جو ہیں یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بانفسہن، اپنے نفسوں کا، 3 قروء، 3 ماہواریاں، جن عورتوں کو طلاق دی جا چکی ہے، طلاق دینے کے بعد وہ 3 ماہواریوں تک جس کی ماہواری آتی ہے، وہ 3 ماہواریوں تک کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس کا ماہواری نہیں آتے تو 3 مہینوں تک انتظار کرے گی۔ اگر اس کے پیٹ میں اولاد ہے تو اولاد کے پیدا ہونے تک وہ انتظار کرے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور جائز نہیں ہے ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق ملی ہے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ خفیہ رکھیں، ماں، وہ اولاد اور وہ نعمت، خلق اللہ، جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فی ارحامہن، ان کے بچھدانیوں میں، ان کے بچھدانیوں میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان کو چھپانے کی ان کو اجازت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرد نے جس دن طلاق دی اسی دن سے 1 دن پہلے اس نے جماع کیا تھا اور اس کے پیٹ میں بچہ پیدا علوق ہو چکا تھا، لیکن اس نے 3 مہینے گزار کر کے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے، بلکہ جھوٹا کہہ کر کے میری عدت ختم ہو گئی، 3 ماہواریاں ختم ہے، اور اسی طریقے سے جا کر دوسرے سے شادی کر لی اور اس بیٹے کو اس کی طرف منسوب کیا کہ تو اس سے پیدا ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، جائز نہیں ہے ان طلاق شدہ عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائے رکھے، ما، اس حمل کو، خلق اللہ، جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، فی ارحامہن، ان کی بچہ دانیوں میں، ان کن یؤمن باللہ، بشرطے کہ اگر یہ ہیں ایمان لانے والی اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، اگر ان کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے تو اپنے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے ان کو چھپانے کی اجازت نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، احق بردہن، وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لانے میں، فی ذالک، اس عدت کے اندر، اگر عدت کے اندر جو یہ 3 مہینے ہے یا 3 ماہواریاں ہے یا بچے کی پیدائش کی حد تک ہے، اس عدت کے اندر اپنا شوہر زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ اسی عورت کو رجوع کرے اور اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے لے، مگر اس میں عورت کی رضا کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دیگر علماء اور مفسرین جو کہتے ہیں کہ بھئی عدت کے اندر عورت چاہے یا نہ چاہے شوہر اس کے پاس رجوع کر سکتا ہے، قرآن اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد اب عدت کے اندر میاں بیوی اگر دونوں راضی ہیں تو نئے نکاح کے ساتھ یہ شوہر سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اپنی بیوی کو منا لے اور اپنے ساتھ لے لے۔
वबूलतुहुन्ना, और इनकी यही शौहर, अहक को ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, इन बीवियों को वापस लाने में, फी ज़ालिका, इसी इद्दत के दौरान, इन अरादू इस्लाहन, बशर्ते कि दोनों का इरादा इस्लाह का हो, दोनों का इरादा एक दूसरे को तंग करने का ना हो, इस्लाह का हो, तो ये कर सकते हैं। वलहुन्ना, और औरतों के लिए, मिसलुल्लज़ी, वलहुन्ना, और औरतों के हुकूक हैं, मिसलुल्लज़ी, उस हक की मिसल, अलैहिन्ना, जितना औरतों के ऊपर है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक उस तरह के हुकूक हैं जिस तरह दस्तूर के मुताबिक इन पर जिम्मेदारियां हैं। यानी अगर किसी औरत पर किसी मर्द के हुकूक हैं तो जितने हुकूक इस औरत पर हैं इतने ही हक औरत का शौहर पर भी है। यानी ये नहीं है कि औरत के ऊपर तो हुकूक हैं, भाई तुम्हारी ऊपर शौहर की इज्जत लाजिम है, तुम्हारी ऊपर शौहर के साथ प्यार लाजिम है, तुम्हारी ऊपर उसके कपड़े धोना लाजिम है, तुम्हारी ऊपर दाल खिचड़ी बनाना लाजिम है, तुम्हारे लिए घर झाड़ू लगाना लाजिम है, लेकिन क्या मर्दों के जिम्मे कुछ नहीं? अल्लाह फरमाते हैं जितना औरतों के जिम्मे जो कुछ है उतना ही मर्दों के जिम्मे भी औरतों के हुकूक हैं। वलहुन्ना, और इन औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक इस तरह हुकूक हैं, मिसलुल्लज़ी, जिस तरह, अलैहिन्ना, और तुम पर जिम्मेदारियां हैं, औरतों पर जितनी जिम्मेदारियां हैं उतने ही इनके हुकूक है, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। वलिर्रिजाले, अलबत्ता एक बात है कि मर्दों के लिए, अलैहिन्ना, औरतों के ऊपर, दरजतुन, एक दर्जा ज्यादा है, एक दर्जा मर्दों के ऊपर तरजीह का है, इसलिए कि औरत हर वक्त कमा नहीं सकती और मर्द हर वक्त कमा सकता है। औरत कभी कभी काम करने से रह जाती है बच्चा जन के, मर्द इस पर खर्च करता है, तो मर्द का एक गुना तरजीह है। अर्रिजालु कव्वामून में जिसकी तरफ इशारा है, हाकिम बनने का नहीं है, मर्द को एक गुना तरजीह हासिल है। वलिर्रिजाले, और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना, औरतों के ऊपर, दरजतुन, कुछ तरजीह है। वल्लाहु अजीजुन, अल्लाह ताला इंतहाई गालिब, अल हकीम, हिकमतों वाला है। बस दोबारा देखिए, वला तजालुल्लाह, और ना बनाओ